یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی عربی زبان اپنے عروج پر تھی۔ عرب کو اپنی زبان پر، شعر شاعری پر اور اپنے محاورات وغیرہ پر کافی فخر حاصل تھا، لیکن قرآن مجید نازل ہونے کے بعد عربی زبان و ادب پر ایک خاص اثر ہوا۔ پہلا اثر یہ ہوا کہ سارے عالم میں عربی زبان کی شہرت بھی ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفاظت بھی ہو گئی، کیونکہ جیسے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا قرآن مجید کی حفاظت عربی زبان کی حفاظت ہے، کیونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا۔ اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ اہل عرب کو اپنے الفاظ میں گہرائی اور اثر پیدا کرنے کا ایک موقع ملا عربی زبان کی وجہ سے، کیونکہ قرآن مجید ایسے ایسے کلمات استعمال کیا جن میں معنی کا ایک سمندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مثال ملاحظہ کریں، جیسے یہاں پر ہے الآن حصحص الحق، یہ سورہ یوسف کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ اب حق بالکل واضح ہو چکا اور آشکار ہو چکا۔ حصحصہ کے بنیادی معنی ہے ظاہر ہونے کے، لیکن ان معنی ظاہر ہونے کے معنی میں استعمال ہونے والے اور بھی کلمات ہیں، ظہرا ہے، برزا ہے، بدا ہے، انکشفا ہے، وضحا ہے، انجلا، لاحا، استبانا وغیرہ، لیکن یہ کلمات استعمال نہیں ہوئے، یہاں پر حصحصا کا کلمہ استعمال ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، حصحصا کے معنی صرف ظاہر ہونے کے نہیں ہیں، بلکہ اس کا معنی جو اہل لغت نے، لغت کے ماہرین نے اور مفسرین نے جو بیان کیا ہے، اس کے چند معنی یہاں پر ہے۔ پہلا معنی ہے ظہر بعد خفاء، کہ صرف ظاہر ہونا نہیں بلکہ کوئی بھی چیز ایک مدت تک چھپے رہنے کے بعد ظاہر ہونا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ اس آیت کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جو براءت تھی، آپ کے ساتھ جو حق تھا، وہ فوراً ظاہر نہیں ہوا جو آپ کے اوپر الزامات وغیرہ لگائے گئے تھے، بلکہ ایک مدت تک یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حق تھا وہ چھپا رہا، اس کے بعد ظاہر ہوا۔ اب یہ مفہوم اگر عربی میں بولا جائے تو اس کے لیے یہ کلمات بنتے ہیں ظہر بعد خفاء، اتنا پورا۔ لیکن اگر ایک کلمے میں یہ مفہوم بولنا ہو تو میں ظاہرہ استعمال نہیں کر سکتا اس کے لیے۔ بدا، انکشفا، وضحا، یہ کلمات میں استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں وہ معنی نہیں آتے کہ چھپے رہنے کے بعد ظاہر ہوا، یہ معنی آتے ہیں حصحصا میں۔ اب یہاں پر جو بولا گیا الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو چکا، آشکار ہو چکا، کا مطلب کیا ہے؟ ایک مدت تک چھپے رہنے کے بعد ظاہر ہوا۔ اور یہی مفہوم بھی نہیں بلکہ ایک اور مفہوم جو بیان کیا گیا کہ صرف حق ظاہر نہیں ہوا بلکہ ایسا ظاہر ہوا کہ باطل سے کٹ کر، باطل سے الگ ہو کر ظاہر ہوا۔ تو حصحصا کے معنی یہاں پر بنتے تمایزا و تبینا کے، یعنی حق صرف ظاہر نہیں ہوا بلکہ جو اس کی مخالف جو چیز تھی، حق کے مخالف کیا ہے بولیے؟ باطل۔ تو باطل چیز سے کٹ کر حق ظاہر ہوا۔ اب اگر یہ مفہوم بولنا پڑے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بان الحق یا بانت حصۃ الحق من جہت الباطل، کہ حق باطل سے کٹ کر ظاہر ہوا۔ یہ مفہوم خالی ادا کرنا ہو ایک کلمے میں تو وہاں پر ہم حصحصا کا کلمہ استعمال کر سکتے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ حصحص الحق تو اس کا مفہوم بنتا کہ ایک مدت تک چھپے رہنے کے بعد حق ظاہر ہوا اور باطل سے کٹ کر ظاہر ہوا۔ یہ پورا اتنا مفہوم خالی حصحصا کے کلمے میں آ رہا ہے جس کو قرآن نے استعمال کیا۔ اور یہی نہیں، ایک اور مفہوم بھی ملاحظہ کریں آپ، اس کا ایک اور مفہوم ہے ظہورہ ظہورا یذہب الباطل، کہ حق ایسا ظاہر ہوا کہ اس کی جو مخالف چیز کو ختم ہی کر گیا۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر جو الزامات وغیرہ لگائے گئے تھے وہ اس سے کٹ کر حق ظاہر ہوا، اور خالی کٹ کر نہیں بلکہ وہ الزامات کو ختم کرتے ہوئے ظاہر ہوا۔ اب اگر بولنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حق تھا، ان کے جو مخالف الزامات وغیرہ تھے، اس کو ختم کرتے ہوئے ظاہر ہوا، یہ بولنا ہے تو اس کے لیے جو تعبیر ہم استعمال کر سکتے ہیں جس میں یہ مفہوم آ جائے وہ حصحصا کی تعبیر ہے۔ حصحص الحق کا مطلب کیا ہوا؟ اب حق ظاہر ہو چکا، مطلب ایک مدت تک چھپے رہنے کے بعد باطل سے کٹ کر بلکہ باطل کو ختم کرتے ہوئے ظاہر ہوا، حصحص الحق کا یہ مطلب ہوا۔ اور آپ دیکھیے تھوڑا سا باریک بات ہے کہ حصحصا جو کلمہ ہے اس میں الفاظ کی تکرار ہے، ہا صاد پہلا حصہ ہے، پھر ہا صاد دوسرا حصہ ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ الفاظ کی تکرار معنی کی تکرار پر دلالت کرتی ہے، اور یہاں پر جو حصحصا سے جڑا ہوا معنی ہے وہ حق کا ہے۔
تو مطلب جو چیز حق حسا سے جڑ کر اور جو ہے اس سے متعلق ہو کر ظاہر ہو رہی ہے، وہ ایک آدھ بار نہیں، بار بار ظاہر ہو رہی ہے، اور وہ ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حق تھا۔ مطلب یوسف علیہ السلام کی براعت بار بار ظاہر ہونے کی طرف اشارہ بھی حسا میں ہے، کیونکہ یہاں پر کلمات کی تکرار ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب اپنے شوہر کے سامنے حضرت زلیخا نے الزام لگایا تو وہاں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اسی کے خاندان میں سے کسی ایک نے گواہی دی۔ کس بات کی؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حق تھا، اور یہ کہ آپ بری تھے، وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کا حق ظاہر ہوا۔ اور ایسے ہی آپ کو جیل میں ڈالا گیا، وہاں پر قیدیاں موجود تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں کہا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم تو آپ کو جو ہے احسان کرنے والوں میں سے پاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو عورتوں کے سامنے پیش کیا، اور وہاں پر عورتوں نے گواہی دی، فَاسْتَعْصَمْ، ارے وہ تو ہم کو بالکل بری اور فرشتہ صفت معلوم ہوتے ہیں۔ تو وہ گواہی دینے والے سے بھی یوسف علیہ السلام کا حق ظاہر ہو رہا ہے۔ قید میں جب ڈالا گیا تو وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کی حقانیت ظاہر ہو رہی ہے، عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کی حقانیت کو واضح کر رہی ہے، مطلب بار بار ظاہر ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حق تھا۔ اور یہ مفہوم کس میں آ رہا ہے؟ حسا میں، کہ وہ جو آپ کے ساتھ حق تھا وہ بار بار ظاہر ہوا، یہ بھی اس میں جو ہے مفہوم موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور معنی ہے ظہورہ بقوۃ وثبات واستقرار، کہ حق صرف ظاہر نہیں ہوا بلکہ پائیداری کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ حق ظاہر ہوا۔ ایسا ظاہر ہوا کہ وہ بالکل جم گیا، اب اس کو کوئی متاثر نہیں کر سکتے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حقانیت تھی وہ بالکل زمین پر اپنا سکہ جماتے ہوئے ظاہر ہوئی۔ یہ مفہوم بھی آ رہا ہے حسا میں، کیوں کہ حسا کا مطلب ہی ہے کہ قوت کے ساتھ ظاہر ہونا، پائیداری کے ساتھ ظاہر ہونا، ہاں، استحکام کے ساتھ ظاہر ہونا۔ اور ایک اور مفہوم جو حسا کے کلمے میں موجود ہے وہ یہ کہ حسا کے ایک معنی آتے ہیں الاسراء فی السیر، یعنی کسی بھی معاملے میں جلدی کرنا، چلنے میں جلدی کرنا۔ اب یہاں پر حسا سے جو متعلق ہے وہ چیز چلنا نہیں بلکہ حق ہے، یعنی حق کے ظاہر ہونے میں جلدی ہونا، اور ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ کو جب تھوڑا سا جو ہے اشارہ ملا یوسف علیہ السلام کی حقانیت کا، فوراً اس چیز کو نمایاں کر دیا گیا۔ قیدیوں نے جا کر اطلاع دی کہ جو ہے ہم نے ایک خواب وہ جیل میں رہنے والے شخص کے سامنے بیان کیا تھا، انہوں نے اس کی تعبیر بیان کی، بادشاہ بھی خواب دیکھا ہوا تھا۔ وہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آتا ہے، آ کر پورا واقعہ بیان کرتا ہے، اور پھر آپ کو مجلس میں لے جاتا ہے، اور وہاں پر عورتوں سے آپ کے متعلق گواہی لیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو قرآن مجید نے ہائی لائٹ کر کے ذکر نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی تھوڑا اشارہ ملا بادشاہ کو کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ حق ہے، اسی چیز کو قرآن مجید نمایاں کیا اور کہا الآن حصحص الحق، اب تو حق واضح ہو چکا، آشکار ہو چکا۔ مطلب اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حق تیزی کے ساتھ ظاہر ہوا۔ اور ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کلمے کو ایسے مقام پر استعمال کیا کہ یہ آپ دیکھیے جو 6 معنی یہاں پر جو بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے جو بھی معنی آپ اس سے مراد لینا چاہے لے سکیں گے، اور بالکل معنی مطابق رہے گا، وہ ٹوٹے گا نہیں۔ یہ قرآن مجید کا یہی تو امتیاز ہے، یہی تو قرآن مجید کا جو ہے ایک انوکھی شان ہے۔ اب جیسے ہمارے پاس اردو میں ہار ہے، اس کے 2 معنی آتے ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو پہنائے جانے والی چیز، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے شکست کھانا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ جو ہے پاکستان انڈیا کے مقابلے میں شکست کھا گئی، تو یہاں پر میں ہار گئی اگر کہوں تو یہاں پر شکست کے معنی تو میں مراد لے سکتا ہوں، لیکن وہ ہار کے معنی میں مراد نہیں لے سکتا جو پہنائے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ امتیاز ہے کہ قرآن مجید یہاں پر حسحسا استعمال کیا، اس کے 6 معنی آتے ہیں، اور آپ 6 کے 6 یہاں پر مراد لے سکتے ہیں۔ یہی ایک قرآن کی شان ہے، امتیاز ہے۔ یہ عربی زبان پر گہرا اثر ہے، عربی زبان پر، ادب پر، کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء قرآن مجید کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لبید بن ربیعہ سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے اب قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اب آپ شعر شاعری میں طبع آزمائی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے مختصر سا جملہ کہا، ابعد القرآنی، کیا قرآن کے بعد بھی میں اشعار کہوں؟ تو یہ وہ قرآن مجید کی انوکھی اپنی شان ہے، اپنا امتیاز ہے کہ قرآن نے جہاں پر عربی زبان کو وسعت دی، اس کی حفاظت کے انتظامات کیے، وہیں پر عرب کو اور ساری دنیا کو ایک یعنی فکر میں وسعت پیدا کرنے کا موقع دیا۔ ان سارے مفاہیم کے لیے کچھ مصادر بھی ہے جس کو ہم مزید اس طرح کے نکات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک کتاب ہے کتاب العین،
یہ زبردست کتاب ہے، یہ خلیل احمد الفراہیدی کی ہے، اور اسی طرح جو ہے تفسیر کشاف ہے زمخشری کی، اور پھر معانی القرآن ہے زجاج کی، اور الخصائص ہے ابن جنی کی، اور دیگر تفاسیر وغیرہ بھی ہم اس طرح کے نکات کے لیے مزید مطالعہ کر سکتے ہیں۔